بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 84 ہے اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 یعنی 189 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے اور چاند کے حوالے سے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ ترجمہ: تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ فرما دو، یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ۔ ہاں، اصل نیکی تو پرہیزگار ہونا ہے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے 2 شان نزول ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے صحابی جو رضی اللہ عنہ کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ دوسرے صحابی جو ہیں ان کا ایک روایت کے مطابق نام ہے ثعلبہ ابن غنم، تو ان کے متعلق نازل ہوئی۔ ان دونوں صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے، چاند کے کم اور زیادہ ہونے میں اس کے متعلق سوال کیا تھا۔ اس کے جواب میں چاند کے گھٹنے بڑھنے کے سبب کی بجائے اس کے فوائد بیان فرمائے کہ وہ وقت کی علامتیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اور آدمیوں کے ہزارہا دینی اور دنیاوی کام اس سے متعلق ہیں۔ زراعت، تجارت، لین دین کے معاملات، روزے اور عید کے اوقات، عورتوں کی عدتیں، عورتوں کے اسپیشل ڈیز جنہیں حیض کے ایام بھی کہا جاتا ہے، اور عورتوں کی پریگنینسی یعنی کہ حمل، اور دودھ پلانے کی مدتیں اور دودھ چھڑانے کے وقت، اور حج کے اوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ چونکہ شروع میں جب چاند باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ ابتدائی تاریخیں ہیں، اور جب چاند پورا روشن ہوتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مہینے کی درمیانی تاریخ ہے، اور جب چاند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ اپنے اختتام پر ہے۔ پھر مہینوں سے سال کا حساب ہوتا ہے۔ یہ وہ قدرتی جنتری ہے، جنتری کہتے ہیں وقت معلوم کرنے کا سورس اور آلہ۔ یہ وہ جنتری ہے جو آسمان کے صفحے پر ہمیشہ کھلی رہتی ہے، اور ہر ملک اور ہر زبان کے لوگ پڑھے بھی اور بنا پڑھے بھی، یعنی ڈگری ہولڈر لوگ بھی اور وداؤٹ ڈگری لوگ جو ہیں بے پڑھے بھی، سب اس سے اپنا حساب معلوم کر لیتے ہیں۔ اور بہت سے احکام میں چاند کا حساب رکھنا ضروری ہے، جیسے کہ بالغ ہونے کی عمر کے اعتبار سے، یوں ہی روزہ اور دونوں عیدیں اور حج کے مہینے اور دنوں کے بارے میں، یوں ہی زکوٰۃ میں جو سال گزرنے کا اعتبار ہے وہ بھی چاند کے اعتبار سے ہی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم چاند کے حوالے سے ان ساری چیزوں کا خیال کریں۔ اس آیت مبارکہ کا دوسرا جز ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا۔ زمانہ جاہلیت جو ہے اس میں لوگ ایسا کرتے تھے کہ اپنے گھروں کے بیک سائڈ سے اپنے گھروں میں واپس آتے تھے، تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو اپنے مکان میں اس کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، اگر ضرورت ہوتی تو پچھلی دیوار توڑ کر آ جاتے اور اس کو نیکی سمجھتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کی بیک سائڈ سے آؤ، اصل نیکی تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، اور احکام الہی کی اطاعت کرنا ہے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ اب ہم جو سائنس نے چاند کے حوالے سے کہا ہے اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ سائنس کیا کہتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں چاند کا تعارف بحیثیت ایک عالمی پیمانہ وقت جو ہے نا اس کے مطابق کروایا گیا ہے۔ بڑا اچھوتا اور تحقیقی اور حقیقی معنوں میں یہی تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ اوقات مقرر کرنے کا ذریعہ ہیں، یعنی چاند کی تاریخیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ قدیم زمانہ میں بھی لوگ سالوں اور مہینوں کا حساب اسی قدرتی کلاک سے لگاتے تھے، اور آج بھی یہی تہذیبوں یعنی آج بھی کئی تہذیبوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے کہ چین، جاپان، کوریا اور تمام اسلامی ممالک جو ہیں ان کے لوگ اپنے دنوں، مہینوں اور سالوں کا حساب چاند ہی سے کرتے ہیں۔
تو سائنسی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ زمین کی اپنے محور پر گردش اور چاند کی زمین کے مدار میں جو گردش ہے ایک باقاعدہ حساب سے ہے، جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، اور جو لوگ اس حساب کو جانتے ہیں وہ ہزاروں سال کا صحیح قمری کیلنڈر تیار کر لیتے ہیں۔ یوں چاند ہمیشہ ہی سے زمین والوں کے لیے آسمان پر ایک بہت بڑا ٹائم کلاک ہے، جس کا ریفرنس پوائنٹ یعنی مرکزی نقطہ نیا چاند ہے۔ اسلامی کیلنڈر قمری ہونے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے مطابق حج، روزہ اور دیگر تہوار جو ہیں 35 سالوں میں گھوم جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے نظام عدل کی برکات میں سے ہے۔ فرض کریں کہ اگر اسلامی کیلنڈر شمسی ہوتا تو پھر ہمیشہ کے لیے کسی ایک جگہ ایک ہی موسم میں روزے رکھے جاتے، چنانچہ بعض علاقوں کے لوگوں پر ہمیشہ کے لیے جون کی گرمی کے روزے ہوتے، اور انہی دنوں میں زمین کی دوسری طرف کے لوگ دسمبر میں روزے رکھتے۔ یوں قرۂ ارض پر مختلف لوگوں کی حق تلفی بظاہر ہو جاتی، یا یوں کہہ لیں کہ لوگ رمضان المبارک کے موسموں کو انجوائے نہ کر سکتے جیسا کہ آج کرتے ہیں، لیکن اسلام نے قمری کیلنڈر اختیار کر کے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے عبادات میں عدل قائم کر دیا اور عبادات میں آسانی پیدا کر دی۔ جہاں تک چاند کا تعلق ہے، یہ زمین سے 3,89,000 میل، کلومیٹر بھی نہیں، میل جو ہے وہ دور زمین کا سیارہ ہے، جو 29 دن 6 گھنٹے 44 منٹ 2.8 سیکنڈز میں زمین کے گرد ایک چکر لگاتا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بعض معاشرے جو ہیں وہ چاند کی پرستش بھی کیا کرتے تھے، یعنی آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے، چاند کو خدا مانتے تھے، اور اس کے متعلق بہت سارے توہمات بھی عام تھے، جیسے کہ ہندوستان میں تو آج بھی ہیں۔ چنانچہ لوگ اپنے اپنے نظریات اور توہمات کے حوالے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چاند کے بارے سوال کرتے رہتے تھے۔ ان کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں نہایت عظیم سائنسی جواب دیا کہ نیا چاند اوقات مقرر کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے ایک تو وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، اور دوسرے چاند کی حرکات کی طرف انسان کی توجہ جو ہے وہ مبذول کرائی گئی، جن پر غور کرتے ہوئے مسلمان سائنسدانوں نے علم فلکیات کی بنیاد رکھی، اور سب سے پہلے سورج، چاند اور دیگر سیاروں ستاروں کے متعلق وہ معلومات جو ہیں وہ دریافت کی جن کی بنیاد پر اس دور میں خلا کی تسخیر ممکن ہوئی، یعنی خلا پر پہنچنا جو ہے وہ ممکن ہوا۔ اسی طرح دور جاہلیت کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں فرمایا کہ دور جاہلیت کے عربوں کی ایک فضول رسم کا ذکر بھی اس آیت مبارکہ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بہت ساری چیزوں کو منع کر دیا۔ یوں کہہ لیں کہ ممانعت کے بغیر کسی چیز کو ناجائز سمجھنا بھی برا ہے، مگر بلا وجہ الٹ کام کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہتر اور ٹھیک نہیں۔ لہٰذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی چیز کو بغیر ممانعت کے ناجائز سمجھنا جو ہلاک کا کام ہے، اپنی طرف سے غلط قسم کی رسمیں اور پابندیاں لگا لینا بھی جائز نہیں ہے۔ بہت سارے کام ویسے جائز ہوتے ہیں لیکن اپنی طرف سے شرعاً ضروری سمجھ لینے سے وہ ناجائز ہو جاتے ہیں، جیسے کہ مسلمان فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے تیسرے دن کا قل خوانی کرنا، 40واں وغیرہ کرنا، کہ ویسے کریں تو جائز ہیں، لیکن اگر یہ سمجھ کر ہم کریں کہ یہ کرنا ضروری ہے یا دوسرے اور 40ویں دن ہی کرنا ضروری ہے، تو یہ پابندی لگانا ناجائز ہے، کیونکہ اس کا اسلام میں بالکل بھی کانسیپٹ جو ہے نا وہ حدیث پاک سے نہیں ملتا۔ یوں ہی جو ہے وہ قول شریف کا ختم اور 40واں وغیرہ تو جائز ہے، انہیں اپنی طرف سے ناجائز کہنا بھی حرام ہے، کفار کے طرز عمل کی نقالی ہے۔ بہرحال افراط و تفریط سے بچنا ضروری ہے اور اس طرح کی چیزوں کی طرف غور کرنا چاہیے۔ شادی، مرگ اور زندگی کے دیگر معاملات میں نہ جانے کیسی رسمیں اور کہاں سے ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایصال ثواب تو کریں، تیسرے دن اگر ہم کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر ہم نہیں کرتے تو ہم گناہگار نہیں ہیں، مگر اس کو فرض قرار دینا کہ اگر کوئی 1-2 دن لیٹ ہو گیا تو کہنا کہ یہ تو جرم ہو گیا، یہ تو گناہ ہو گیا، یہ تو غلط ہے، اسے برا سمجھنا، یقیناً یہ بات غلط ہے۔ ایصال ثواب کرنا آقا علیہ السلام کی سنت ہے اور فوت شدہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے، لہٰذا ہمیں
فوت شدہ بندے کے ساتھ وفا کرتے رہنی چاہیے، مگر اسے فرض قرار دے لینا غلط ہے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ سے بہت سارے ہمیں نکات پتہ چلے ہیں، آئیے ہم ان نکتوں کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑی عزت والی ہے کہ اس امت کے سوالات کی اللہ تعالیٰ قدر و منزلت فرماتا ہے کہ خود جواب بھی دیتا ہے اور ان کے سوالات کا بھی ذکر فرما دیتا ہے کہ یہ بات میرے پیارے بندوں نے پوچھی تھی جس کا یہ جواب دیا گیا، تاکہ قیامت تک ان کا ذکر خیر رہے۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت امت ہے، کاش ہم اپنی عظمت سمجھیں۔ پہلی کتابیں ایک دم بغیر کسی سوال و جواب کے نازل ہو جاتی تھیں، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک، محبوب علیہ السلام صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے بڑا عظیم الشان کہ قمری مہینے یعنی چاند کے جو مہینے ہیں، جو کہ اسلامی مہینے جن کو کہا جاتا ہے، یہ شمسی مہینوں سے افضل ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ ایک ہے عیسوی اور دوسرا ہے چاند کا، تو جو چاند کی تاریخیں ہیں وہ افضل ہیں اور جو سورج کی تاریخیں ہیں ان کا سیکنڈ نمبر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تاریخیں معلوم کرنے ہی کے لیے چاند کو گھٹایا یا بڑھایا ہے، اور شمسی مہینوں کی جنتری جو ہے زمین پر اور قمری مہینوں کی آسمان پر ہوتی ہے۔ شمسی مہینوں کی جنتری انسانوں نے بنائی، قمری کی خود رب نے بنائی۔ شمسی تاریخ بے دلیل قمری تاریخوں کی دلیل موجود ہے، یعنی کہ جو شمسی تاریخ ہے نا، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن پاک میں بھی نہیں ہے اور حدیث پاک میں بھی نہیں ہے، جبکہ شمسی جو قمری تاریخیں ہیں اور ان کی دلیل موجود ہے۔ جاہل آدمی بھی چاند کی حالت دیکھ کر تاریخ کا پتہ لگا سکتا ہے۔ اور شمسی مہینوں میں موسم پرستی ہے، شمسی مہینے سے مراد مئی، جون، جولائی وغیرہ، اور جو قمری مہینے ہیں ان میں یہ نہیں ہے، یعنی موسم پرستی نہیں ہے، جیسا کہ رمضان، ذی الحج، محرم، سفر، تو ان میں موسم کا لحاظ نہیں رکھا جاتا بلکہ مہینوں کے مبارک دنوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ لہذا شمسی مہینوں میں چاند سال کے بعد فرق کرنا پڑتا ہے، یعنی چند سال جو ہیں ان کے بعد واضح طور پر یہ جو جون، جولائی، جنوری، فروری ہے، ان میں فرق کرنا پڑتا ہے۔ 4 سال پر فروری 29 دن کا ہوتا ہے، اور کچھ سال کے بعد ہندی سال جو ہے وہ بجائے 12 مہینوں کے 13 مہینوں کا کرنا پڑتا ہے، تاکہ موسم جو ہے وہ اپنے موسم میں یہ مہینے ٹھیک فٹ آئیں، مگر قمری مہینہ ان تمام مصیبتوں سے آزاد ہے۔ اسی طرح ایک اور نقطہ ہے، اسلامی کام قمری مہینوں سے ہوں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ لہٰذا روزہ، ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور عورتوں کی عدت اور اسپیشل ڈیز وغیرہ سب قمری مہینہ میں ہی معتبر ہوتے ہیں، نہ کہ شمسی میں، کیونکہ چاند کو میقات یعنی جنتری فرمایا گیا، اور چاند میں جمال ہے، سورج میں جلال ہے۔ اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ایسی امت ہے جو رحم کی ہوئی امت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا ہے، اور اس کی تاریخیں بھی جمالی ہیں۔ اسی طرح ایک اور اس کا عظیم نقطہ ہے کہ چاند کے کم یا زیادہ ہونے میں بہت زیادہ فائدے ہیں۔ نمبر 1، اس سے تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 2، اس کی زیادتی کمی جو ہے انسان کے کمال و زوال کی علامت ہے، کہ انسان بھی چاند کی طرح ہی کبھی عروج اور کبھی زوال میں ہوگا، کہ پہلے معدوم یعنی پہلے بالکل تھا ہی نہیں، بالکل مٹ گیا، ختم ہو گیا، پھر موجود ہوا کہ چاند نکلنا شروع ہوا، انسان بھی پیدا ہوا، مگر کمزور یعنی بچہ، پھر طاقتور ہوا یعنی بالغ ہوا انسان، اور پھر جوان ہوا یعنی کہ طاقتور ہوا اور اپنا عروج دکھایا 14ویں رات کی طرح، پھر انسان بوڑھا ہو کر کمزور ہو گیا اور پھر پہلے کی طرح فنا ہو گیا۔ لہٰذا انسان اپنی زندگی میں تندرستی کو غنیمت جانے اور جو ہو سکے نیکی کرے۔ ترقی کسی قوم یا کسی شخص کا جو ہے وہ ٹھیکہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ایک چیز کا کمال اس کے زوال کی علامت ہے، جیسے کہ چاند بدر ہو کر گھٹنے لگتا ہے، یعنی جب 14ویں کا چاند ہے نا انتہائی اپنے عروج پر چلا جاتا ہے، جب عروج دیکھ لیا اس کے بعد آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی مثال انسان کی ہے کہ جب انسان انتہائی جوانی میں ہے تو اس وقت اس کے بعد پھر اپنے زوال یعنی بڑھاپے اور کمزوری کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور مثال قرآن پاک سے ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں کہ الیوم اکملت لکم، کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔
تو اس کا مطلب یہ تھا کہ دین اپنے عروج پر ہے، دین کمپلیٹ ہو گیا۔ تو یہ آیت سن کر بعض صحابہ نے سمجھ لیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات مبارک جو ہے وہ بالکل قریب ہے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ سے ایک اور چیز بھی معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ اسلام میں چاند سورج سے افضل ہے، اور چاند کے مہینے اور چاند کی تاریخیں سورج کے مہینوں اور تاریخوں سے افضل ہیں، کیونکہ سوائے نماز کے باقی ساری عبادات چاند کے مہینوں سے وابستہ ہیں، اور متبرک تاریخیں چاند سے وابستہ ہیں، جیسے کہ شب قدر ہے، روز عرفہ ہے، دونوں عیدیں ہیں، یہ ساری چاند کی تاریخوں سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسجدیں دیگر تمام عمارتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ان سے دینی عبادات، نماز اور اعتکاف اور جمعہ وغیرہ وابستہ ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر علماء کرام، پھر اولیاء کرام دوسرے تمام انسانوں سے اور انسانوں سے افضل ہیں، کیونکہ ایمانیات بلکہ ایمان ان سے وابستہ ہے، کلمہ، نماز، قرآن انہی سے ہے۔ لہٰذا رب کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہیں اللہ تعالی ہمیں چاند کی اور انسان کی ان حکمتوں کو سمجھنے اور قرآن کی ان حکمتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔